الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب یہ کہتا ہے ادونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں جو لوگ تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت ان کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے پکارو استجب لکم، جب تم مجھ سے مانگو گے، پکارو گے، تو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، جو تم مانگو گے میں دوں گا۔ لیکن اگر تم یہ کام نہیں کرتے تو میں قیامت کے دن تمہیں جہنم میں ڈالوں گا۔ اس لیے ایک مومن بندے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے، یہ نہیں چلاؤ، یہ بات بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ سے دعائیں کرے۔ بیٹا میں نے ٹیشو مانگا ہے، رومال یا ٹیشو دے دو، خود دیکھو شکاری صاحب سے پوچھو۔ تو انسان
دن رات رمضان کا مہینہ ہے، اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ وہ اللہ سے بہت زیادہ دعائیں مانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا جو مغز ہے، جو اصل ہے، جو روح ہے، وہ دعا ہے۔ اس لیے انسان کو بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو عزت والی چیز ہے وہ دعا ہے۔ دعا سے زیادہ اللہ کے ہاں کوئی عزت والی چیز نہیں ہے۔ جیسے آپ کے گھر میں کوئی عزت والا آدمی آ جائے تو آپ کتنی عزت کرتے ہیں، تو عبادات میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ کے ہاں یہ بڑی عزت والی چیز ہے، اس کی بڑا مقام ہے اس کا۔ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یسل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرتا ہے تو اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے، اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ جو دعائیں کرتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور جو دعائیں نہیں کرتا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم سے کوئی مانگے تو ہم ناراض ہوتے ہیں، ہمیں کوئی دے تو خوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ وہ ہے کہ مجھ سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے، اور اگر مجھ سے سوال نہیں کرو گے تو میں تم پر ناراض ہوں گا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فتح منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس آدمی کے لیے رحمت کے دروازے کھول دی، جس آدمی کے لیے جس آدمی کو اللہ نے دعا کی توفیق دے دی، دعا کے دروازے اس کے لیے کھول دیے، گویا اس شخص کے لیے اللہ رب العزت نے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ گویا اللہ رب العزت نے اس کے لیے کس کے دروازے کھول دیے؟ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں مجھ پر بہت برسیں تو دعاؤں میں زیادتی کرے، اللہ سے مانگے، سوال کرے، ہاتھ اٹھائے، تو گویا اللہ کی رحمتیں اس پر برسنی شروع ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ، اللہ بہت شرم کرنے والا ہے، بہت کریم ہے، اور بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے۔ جب اس کا بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے، ان یردہما صفرا، کہ وہ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دے۔ اللہ سے کوئی ہاتھ اٹھا کر سوال کرے، مانگے کچھ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو شرم آتی ہے، وہ بہت شرم کرنے والا ہے، بہت کریم ہے کہ بندے کے ہاتھوں کو خالی لٹا دے، کچھ نہ دے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ بس ذرا آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا کرو کہ لا یسأل احدکم ربہ حاجتہ کلہ حتی یسع نعلہ وفی روایت حتی یسأل ملح، کہ تم اپنی بڑی چھوٹی ہر طرح کی حاجتیں، جتنی بھی حاجتیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں،
ساری کی ساری اللہ کے سامنے پیش کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ وہ اللہ مشکلیں دور کرنے والا، وہ اللہ حاجات پوری کرنے والا۔ حتیٰ کہ تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، نمک ختم ہو جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اپنا ہر مسئلہ اپنے رب کے سامنے رکھو، ادھر ادھر نہ جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ دعائیں کرنی چاہیے اور سب کچھ اللہ سے مانگنا چاہیے، سب کچھ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اسم، کوئی بھی بندہ جب اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے، کوئی بھی بندہ جب اللہ رب العزت سے سوال کرتا ہے اور اس سوال میں، اس دعا میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی، کوئی گناہ والی بات نہیں مانگ رہا کہ چوری کی توفیق دے، یہ کس کو قتل کروں، اس میں گناہ نہیں ہے، اور اس میں قطع تلقی بھی نہیں ہے، رشتہ داری کے توڑنے کا بھی مسئلہ نہیں ہے، تو اللہ رب العزت الا آتا اللہ بہا احدی ثلاث، تو اللہ رب العزت تین چیزوں میں سے اس کو ایک عطا کر دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگے، اگر وہ گناہ کا سوال نہیں کر رہا، قطع تلقی کا سوال نہیں کرتا، تو اللہ تین چیزوں میں سے ایک چیز اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک کیا، تین میں سے جو دیتے ہیں، اما یعجل لہ دعوۃ، کہ وہ چیز جو مانگ رہا ہے وہی اس کو دے دیتے ہیں، وہ جو چیز جو اس سے مانگ رہا ہے وہی اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور یصرف عنہ السوء، یا پھر اس کے اوپر کوئی جو پریشانیاں آنے والی ہیں، مصیبتیں آنے والی ہیں، اس دعا کی وجہ سے اللہ وہ مصیبتیں ہٹا دیتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ یدخر له دعا، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو جمع کر لیتا ہے، خزانہ بنا کے رکھ لیتا ہے، قیامت کے دن اس کا اجر اس کو دے گا، اس کا ثواب اس کو عطا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور بندہ جب قیامت کے دن ان دعاؤں کا اجر و ثواب دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو جب بھی کوئی مومن بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے اور وہ گناہ نہیں ہے، قطع تلقی نہیں ہے، تو اللہ تین چیزوں میں سے ایک ہمیں دیتے ہیں۔ یقین کے ساتھ مانگو، تین میں سے ایک ملے گی، جو مانگ رہے ہو وہی مل جائے گا۔ وہ نہ ملا تو کوئی پریشانی مصیبت آپ پر آنے والی ہے، اللہ وہ دور کر دیتا ہے، وہ نہیں تو اللہ پھر اس کو آخرت کے لیے جمع کر دیتا ہے۔ اور جب تم اس کو آخرت میں دیکھو گے ثواب اور اجر کے لحاظ سے جنت کی شکل میں، تو بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو اس لیے دعائیں کرو، سوال کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، آنسو باؤ۔ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو، رمضان ہے، آخری عشرہ ہے، تاکراتیں بھی چل رہی ہیں، جتنا مانگ سکتے ہو اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ اللہ کو حیا آتی ہے کہ ہمارے ہاتھوں کو خالی لٹا دے، ذرا مانگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدعو باسم او قطیعۃ الرحم وما لم یستعجل، بندے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی رہتی ہے، جب تک وہ گناہ کا سوال نہ کرے اور قطع تلقی کا نہ، اور جب تک وہ جلدی نہ کرے، جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جلد بازی کیا ہوتی ہے؟ مل استجال، جلد بازی کیا ہے؟ یہ سمجھ نہیں آئی۔ کہا جلد بازی استجال یہ ہے کہ بندے نے آج دعا کی، کل تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، کہتا ہے یار میں نے دعا کی کل نہیں ہوئی، یا پھر میں نے اعتکاف بیٹھا خوب دعائیں کی، دعا قبول نہیں ہوئی، مہینہ کی، کہتا قبول نہیں، چھوڑ دیتا تھا۔ بندہ دعائیں نہ چھوڑے، دعائیں کرنا نہ چھوڑے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں رد نہیں ہوتی ہے۔ یہ شیطان آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے میری تو سنتا ہی نہیں، اللہ سے مایوس کرتا ہے، اللہ سے مایوسی کفر ہے، اللہ ضرور سنتا ہے، یا خزانے بن رہے یا مصیبتیں آپ سے آپ کی اولاد سے دور ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کے لیے مناسب نہ ہے، وہ بھی مل جاتی ہے، اس کا اپنا ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے۔ آپ دعاؤں میں لگے رہیں،
دعا کرنا نہ چھوڑو. اور بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں، ان کا دل و دماغ کہیں ہوتا ہے، مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ غافل دل سے اس کی دعا قبول نہیں کرتے. دل و دماغ دعا میں لگاؤ، دماغ ادھر ہو، دل ادھر ہو، پورے یقین کے ساتھ مانگیں. غافل دل سے دل و دماغ کہیں اور ہے، بس ہاتھ اٹھاوے، نہیں، اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اور اسی طرح اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا. جب دعا مانگیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کریں، پہلے اللہ کی تعریف کریں. آپ آیت الکرسی پڑھیں، قل هو اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھیں، اور اللہ کے ناموں کا واسطہ دیں، اور اللہ کی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کریں تھوڑا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا پڑھیں، درود پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، اور پھر اپنی توبہ استغفار کریں، اپنی عاجزی بیان کریں، پھر اللہ سے مانگیں. اللہ دعا رد نہیں کرتا. دعا مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، ذرا انداز ہونا چاہیے، جلدی نہ کریں. تو اس لیے دعا ضرور قبول ہوتی ہے، مانگیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، کہ تقدیر کا، بری تقدیر رد صرف دعا سے ہی ہوتی ہے. بری تقدیر کا رد صرف دعا سے ہی ہوتا ہے، اور عمر میں زیادتی صرف نیکیوں کی وجہ سے، دعاؤں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. تو ایک تو وہ قضا ہے جو معلق ہے، ایک وہ قضا جو معلق نہیں ہے. اللہ نے کچھ چیزیں ہماری معلق کر دی ہیں. وہ اس لیے معلق کی ہیں کہ اللہ ہم سے خیر چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ یہ بندہ اگر یہ دعائیں کرے یا یہ نیکیاں کرے تو اس سے یہ پریشانیاں ہٹا دینا، یہ مصیبتیں ہٹا دینا. اگر یہ بندہ اس طرح سے دعائیں کرے، یہ نیکیاں کرے، اس کی عمر بڑھا دینا. لیکن اللہ کو پتہ ہے یہ نیکیاں کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کی عمر بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، اس سے پریشانیاں دور ہوں گی یا نہیں ہوں گی. گویا اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں خیرات و برکات ملیں، ہماری عمر میں برکتیں آئیں، عمر بڑھے. یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہماری عبادت کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے وہ خیر آپ کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کی نسلوں میں چلی جاتی ہے، آپ کے خاندان میں چلی جاتی ہے، آپ کے طلباء میں چلی جاتی ہے، آپ کے صدقات. مثلا آپ نے اس مسجد میں صدقہ دیا، یہ مسجد جب تک ہے ہزاروں طلباء فارغ ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ نماز پڑھ کر جاتے ہیں، خطبے دیے جا رہے ہیں. کسی کے دل میں کوئی بات سمجھ آ گئی، اس نے اس پر عمل کیا، اس نے پھر آگے کو بتایا، اس نے آگے بتایا. ہو سکتا ہے وہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے. وہ تھوڑا سا صدقہ آپ کے لیے قیامت تک خیر بن گیا، آپ کی نسلوں کے لیے خیر بن گیا. اس لیے بندہ نیکی کرے، دعا کرے، نیکیاں ضائع نہیں ہوتی، دعائیں ضائع نہیں ہوتی. اس لیے آگے بڑھو، ہمت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سر ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر دعاء فی الرخاء. جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ مجھے جب بھی کوئی پریشانی آئے میں اللہ سے دعا مانگوں، فوراً اللہ میری دعا قبول کر لے. تو پھر اس کو چاہیے کہ جب اس پر پریشانیاں نہیں ہیں، اس کے حالات اچھے ہیں، تو وہ ان دنوں دعائیں زیادہ کرے، وہ ان دنوں دعائیں زیادہ کرے. جب پریشانیاں نہیں، مشکلات نہیں، تو ان دنوں خوب زور سے دعائیں کرے، خوب محبت سے، محنت سے، اشتہار سے دعائیں کرے. اور جب پریشانیاں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، تھوڑی سی دعا کرے گا، فوراً قبول ہو جائے گی. اگر کسی کو یہ بات اچھی لگتی ہے تو وہ یہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کہتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبع الرحمن کقلب واحد یصرفہ حیث شاء.
پھر اللہ کے رسول کہنے لگے اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ ساری انسانوں کے دل ایک دل کی طرح اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ اس کو پھیر دیتا ہے جیسے دل چاہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، خود بھی دعا مانگی، ہمیں بھی تعلیم دی، اللہ سے دعا کرو اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت کر کے اس کی طرف پھیل دے۔ آپ کو کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی دعا ہے، کوئی بھی حاجت ہے، تو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آپ کا فلاں آدمی کام نہیں کر رہا، فلاں جرنیل بات نہیں مان رہا، وہ اس کا دل آپ کے خلاف حسد بغض ہے، تو اس کا دل اللہ کے انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ جب اس کے دل میں آپ کی محبت ڈالے تو آپ سے پیار شروع کر دے گا، ساری مخلوق محبت شروع کر دے گی۔ آپ اللہ سے کہیں، اللہ سے دعائیں کریں، وہ سارے کام وہاں سے ہوتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، آنسو بائیں، توبہ کریں، ندامت کے آنسو بائیں، ان میں بڑی جان ہے، اس ندامت میں، اس دن دعاؤں میں بڑی طاقت ہے۔ اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے، اللہ کو تکبر اور غرور اچھا نہیں لگتا۔ آپ عاجز اللہ کے بندے بنیں، اللہ پر یقین رکھیں، اس طرح سے نہیں کہ چلے ہیں اس پیر نے فائدہ نہیں دیا دوسرا پیر ڈھونڈو، اس مولوی کے تعویذ نے فائدہ نہیں دیا کوئی اور ڈھونڈو، اس حکیم کے نسخے نے، اس ڈاکٹر کی دوائی نے فائدہ نہیں دیا کوئی اور حکیم ڈاکٹر۔ ایسا نہیں ہے، اللہ سے بھاگ کر کہیں اور نہیں جانا، کوئی اور ذات نہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی چلو اس کے پاس چلیں، حاجتیں پوری نہیں ہوتی چلو فلاں کے پاس چلیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا سوچیں گے تو کفر ہو جائے گا۔ اللہ سے بھاگ کر اللہ ہی کے پاس رہنا ہے، لا ملجا ولا منجا الا الیہ، اللہ سے بھاگ کر اللہ کے پاس ہی آنا ہے۔ اللہم انی اعوذ برضائک من سخطک واعوذ بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک واعوذ بک منک، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ چونکہ جو مشکلیں جو پریشانیاں آئیں گی تیرے حکم کے بغیر نہیں آتی، تیرے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا، اس لیے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا ہے، وطروں میں پڑھی جانے والی دعا ہے، تو اللہ کے پاس رہنا ہے، یہاں سے با کر اور کہیں نہیں جانا ہے۔ اور اس انداز سے یقین، اتنا یقین ہو کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، درخت کا پھل کھا لیا، جنت سے نکالے گئے، اور پھر سالہ سال دعائیں مانگتے ہیں۔ دعا مانگنے کا طریقہ اپنے بابا آدم سے سیکھ لو۔ کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ غلطی ہم سے ہو گئی، ظلمنا ہم نے ظلم کر دیا، غلطی ہو گئی، وان لم تغفر لنا وترحمنا، تو اگر رحم نہ کرے، تو اگر معاف نہ کرے تو کہیں سے معافی مل سکتی ہی نہیں، تو معاف کرے گا تو معافی ہوگی۔ اس لیے اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ کیا نہیں دیتا۔ قرآن میں انبیاء کی سیرت پڑھیں، ان کو بچہ چاہیے، اللہ نے بچہ دیا۔ اللہ ان کو جب بھی مشکلات آئی اللہ سے کس انداز سے پکارا، انبیاء نے، رسولوں نے کیسے پکارا، نیک لوگوں نے کیسے پکارا، ان کو پریشانیاں آئیں۔ آپ دیکھیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر دشمنوں نے اتنا بڑا الزام لگا دیا، بدکاری کا الزام لگا دیا۔ آپ تصور کریں، سوچیں اگر کسی پاک باز عورت پر یہ الزام لگ جائے اس کا کیا حال ہوگا۔ کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان، اتنی پریشان حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگو۔ کہتے ہیں میرے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں کہتی، صرف وہی بات کہتی ہوں جو یوسف کے باپ یعقوب نے کہی تھی، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنی مشکلات، پریشانیاں، دکھ، شکوے، شکایت اللہ کے پاس رکھتی ہوں، وہی جانتا ہے میں کیا ہوں۔ اور مصلی لے کر ایک طرف بیٹھ گئی اور اللہ سے دعا کر رہی ہیں،
رو رہی ہے. وہ اللہ اتنا غفور ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا تواب ہے اور اتنا خیال کرنے والا ہے کہ اللہ نے قرآن میں 18 آیات اتار کر آپ کی برات کا اعلان کر دیا اور کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم ہے. وہ قرآن. اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ خیال کوئی بات ڈال دے گا، میری برات کا اعلان ہو جائے گا، لیکن مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ قرآن میں آیات اتار کر میری برات کا اعلان کریں گے. تو اس لیے آزمائشیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعائیں کریں. اللہ کیا نہیں دیتا، اللہ سب کچھ دیتا ہے. ایک عورت ہے خولہ بنت ثعلبہ، اس کے شوہر نے اس کو ماں کہہ دیا. عرب کے قانون کے مطابق اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو وہ اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. شوہر نے بیوی کو ماں کہہ دیا. اب وہ آئی صحابہ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے. صحابہ نے کہا کہ تم اپنے شوہر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہو، کچھ نہیں ہو سکتا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ دیا. کہا بی بی اب تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی. کہا اللہ کے رسول ایسا نہ کہیں، میرا کوئی گھر نہیں، میرے ماں باپ نہیں، میرے بہن بھائی نہیں، میں کہاں جاؤں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا گھر نہیں، میں کہاں جاؤں، ایسا نہ کہیں. اب وہ اصرار کر رہی، اللہ کے رسول انکار کر رہے. دروازے کے اوپر وہ مسجد نبوی دروازے پر کھڑی ہے، آپس میں بات ہو رہی ہے، تکرار ہو رہی ہے. اللہ کے رسول نے کہا بی بی کچھ نہیں ہو سکتا. اب وہ پریشان ہوئی، اس کے دل پہ چوٹ پڑی. روضۃ من ریاض الجنہ مسجد نبوی میں آپ کا دروازہ تھا اور وہاں وہ سجدے میں چلی گئی، اللہ سے پکارتی ہے. اللہ نے آسمان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتار دی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، کہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے بحث کر رہی تھی، جھگڑ رہی تھی. اللہ نے سن لی. اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں اندر کمرے میں تھی، مجھے ان کی بات نہیں سمجھ آ رہی تھی، لیکن اللہ نے 7 آسمان اوپر عرش کے اوپر اس عورت کی آواز کو سن لیا اور قاعدہ تبدیل کر دیا کہ یہ مائیں نہیں بنتی، مائیں وہی ہیں جن سے تم پیدا ہوئے ہو. اب گردن آزاد کرو، یا 2 مہینے کے روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کا کھانا کھلا کر دوبارہ رجوع کرو بیوی کی طرف. ایسے صحیح نہیں ہے. یہ طلاق کا طریقہ جاہلیت کا ختم ہو گیا. کوئی آئے تو صحیح، کوئی مانگے تو صحیح، کسی کے دل میں کوئی دکھ آئے تو صحیح، کوئی اللہ پر یقین کرے تو صحیح. ہمیں تو یقین ہی نہیں، اپنے وسائل پر یقین، اپنی طاقتوں پر یقین ہے. اللہ کی طرف کون یقین کرتا ہے؟ ادھر ذرا رجوع کر کے دیکھیں. اور جس نے بھی رجوع کیا ہے تاریخ پڑھو، قرآن و سنت پڑھو، آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، قباء میں ٹھہرے، اور پھر جب وہاں سے نکلے تو باہر نکلے، بڑے بڑے لوگوں نے آپ کو روکنا چاہا کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں ٹھہر جائیں، اللہ کے رسول ہمارے مہمان بن جائیں، ہم مہمان نواز بن جائیں. آپ نے کہا اس کی رسی کو چھوڑ دو، اس کی لگام کو چھوڑ دو. دوہا فإنہا معمورہ، آج اس کی لگام میرے ہاتھ میں نہیں، جبریل کے ہاتھ میں. یہ جہاں خود کھڑی ہوگی میں وہیں رکوں گا، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ بات چل رہی ہے. بڑے بڑے سردار، اوس اور خزرج کے سردار آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں آ جائے، لیکن آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو، آج یہ اللہ کے حکم سے رکے گی. فَدَوْهَا فَإِنَّهَا مَعْمُورَةٌ، میرے کنٹرول میں نہیں ہے، آج یہ رب کے حکم سے رکے گی. وہ چل رہی ہے. ادھر مدینہ میں ایک چھوٹا سا گھر ہے ابو ایوب کا، ام ایوب.
ام ایوب کہتی ہیں ابو ایوب کیا یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے رسول ہمارے گھر میں آج مہمان بن جاتے. کہا ام ایوب کہاں تو کہاں یہ گھر کہاں اللہ کے رسول. اللہ کے رسول کو اپنے گھر میں مہمان بنانے کے لیے تو بڑے بڑے عربوں کے سردار اوس و خزرج کے سردار انصار بڑے بڑے لوگ روکنے کے لیے بےتاب ہیں. کہا ابو ایوب ناراض کیوں ہوتے ہو, میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا. ابو ایوب باہر نکلے اور دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بڑے بڑے اوس و خزرج کے گھروں سے گزر گئی ہے. پوچھا کیوں نہیں رکی. کہا انہوں نے روکا لیکن اللہ کے رسول نے کہا آج اس کی لگام میرے ہاتھ میں نہیں ہے, جبریل کے ہاتھ میں ہے. یہ وہاں رکے گی جہاں اس کو اللہ روکے گا. اس کو چھوڑ دو, چلنے دو, یہ خود ہی رکے گی. ابو ایوب دوڑے ہوئے آئے. ام ایوب کو کہتے ہیں کہ آج معاملہ اللہ کے پاس ہے, اللہ کے رسول کے پاس نہیں کہ جہاں وہ چاہیں رکے, وہاں رکے گی جہاں اللہ روکے گا. ام ایوب کہتی ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا جب معاملہ اللہ کے پاس ہے تو میں اب اللہ کے سامنے ذرا دستک دیتی ہوں. وضو کیا, سجدے میں چلی جاتی ہیں اور اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی کو ہمارے گھر میں اللہ کا ٹھہرا دو, مہمان بن جائیں, ہمیں مہمان نواز بن دو. دعائیں مانگ رہی ہے. اب وہ چلے جا رہی ہے اونٹی, بڑے بڑے لوگ روک رہے ہیں. ابو ایوب کھڑے ہیں, دیکھتے ہیں وہاں سے بھی گزر گئی, وہاں سے گزر گئی, یہاں تک کہ کہا ام ایوب اب سواری ہمارے گھر کی طرف آ رہی. اس کی سسکیوں میں اور تیزی آئی, دعاؤں میں کہتی اللہ اگر ہمارے گھر میں آ گئی, ہماری طرف آ رہی ہے, ہمارے گھر میں آ جائے. یہاں تک کہ وہ آئی اور آ کر ابو ایوب کے دروازے پہ آ کر رک گئی. لوگوں نے دیکھا چھوٹا سا گھر ہے, معمولی سا آدمی, یہاں رکنے کی کوئی جگہ تو نہیں. اس کو پھر مارا کہ آگے چلے, یہ رکنے کے لیے جگہ مناسب نہیں. اٹھنی چلی, چلنے کے بعد پلٹ آ کر ابو ایوب کی گود میں اپنا سر رکھ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ایوب تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے یہ عزت اور شرف تمہیں عطا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ایوب اور ابو ایوب کے گھر کا مہمان بنا دیا. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, تاریخ پڑھو, قرآن و سنت کو پڑھو, انبیاء کی سیرت کو پڑھو, آپ کو پتہ چلے گا. کوئی دل سے اللہ کو یاد کرے تو صحیح, کوئی دل کے گہرائیوں سے, تنہائیوں سے, سچے دل سے, پیار سے, محبت سے اللہ کو پکارے تو صحیح. اللہ بڑا ہی مہربان ہے, بڑا ہی پیار کرنے والا ہے. وہ آپ کو بھولا ہوا نہیں ہے, آپ کی مدد کرے گا, آپ کی دعائیں قبول کرے گا. لیکن اس کی طرف رجوع تو کرو, اس سے مانگو تو صحیح. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, ہمارے پاس دعاؤں کا ٹائم ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں کیا, یہ کوئی کام ہے, بڑے بڑے کام کرو. او میرے بھائیوں, سب سے بڑا کام یہ ہے کہ تم رب کو دعائیں کر کے راضی کر لو. اس سے بڑا کام کوئی نہیں تھا. شیطان نے ہم کو وہیں سے دور کیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن اماں عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں, قرآن میں جو یہ آتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ, کہ جو لوگ ہیں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں ان کے دل ہمیشہ ڈرے رہتے ہیں. کہا اللہ کے رسول کیا یہ بدکار لوگ ہیں, کیا یہ شرابی لوگ ہیں کہ مال بھی خرچ کرتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, پھر بھی ڈرے ہوئے؟ کہا نہیں عائشہ, یہ وہ لوگ ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, صدقات بھی کرتے ہیں, نیکیوں میں بھی آگے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے دل ہر وقت ڈر رہے ہوتے ہیں. خوف ہوتا ہے. کیا ڈر؟ کہ پتہ نہیں ہماری یہ عبادت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, دعائیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. ان کی آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں, اللہ سے امید رکھتے ہیں. یدون ربهم خوفا وطمعا, اللہ کو پکارتے ہیں, اس انداز سے پکارتے ہیں کہ امید ہے ہمارا رب ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا, اللہ ہمیں دے گا. اللہ سے امید کبھی ختم نہیں کرتے, لیکن ڈر بھی ہے, خوف بھی ہے, پتہ نہیں یہ عبادت قبول نہیں. اس تصور کو سوچ کر ان کے رنگوٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ ڈر جاتے ہیں, ان کا جسم کانپ جاتا ہے کہ اگر عبادت قبول نہ ہوئی, کامیاب نہ ہوئے, جہنم میں چلے گئے
تو وہ کیسے ممکن، کیسے برداشت کریں گے؟ وہ اللہ سے ڈر جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، جن کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، عبادت کر کے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی نا امید اللہ سے ہوتے نہیں، اللہ سے امید بھی اور خوف بھی، اس حالت میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دعائیں مانگو تو اسی انداز میں مانگو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اللہ کو پکارو، عاجزی سے پکارو، چھپ چھپ کر پکارو، امید سے باہر پکارو، ڈر کر پکارو، ذرا اس طرف رجوع تو کرو، توجہ تو کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا جو قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، بلکہ آپ سے پوچھا گیا ایو دعا اسما، کون سی وہ دعا ہے جو بہت زیادہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، رد نہیں ہوتی؟ تو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا کہ جوف اللیل الآخر، رات کے پچھلے پہر، رات کے پچھلے پہر، و دبر الصلوات المکتوبہ، اور فرض نمازوں کے بعد۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں، فرض نمازوں کے بعد اور رات کے پچھلے پہر، رات کے پچھلے پہر۔ دعائیں رد ہونے کا تصور نہیں ہے، وہ ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اور تین شکلوں میں سے ایک شکل لازمی ملتی ہے اس کو، نماز، سلام پھیرا، در 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 جا رہا ہے، ناراض نہیں ہونا میری بات کا، آپ بہت میرے مہمان ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن جب آپ دوڑتے ہیں تو آپ کو کہیں کسی بکریوں کے بیڑوں کی طرف بند نہیں کیا گیا ہوا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس زمین میں سب سے افضل جگہ یہ مسجد ہے، اس سے پیاری جگہ یہاں۔ جب تک آپ بیٹھے ہیں، جب تک آپ بیٹھے ہیں، رب کے فرشتے آپ کے لیے کیا ہے؟ بخشش کی ہیں، بخشش کے لیے دعائیں، نیکیاں لکھ رہے ہیں، آپ کا ثواب اور اجر لکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی تسبیح کریں، دعائیں کریں، اور اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا رد ہوتی نہیں فرض نمازوں کے بعد، رات کے اندھیرے میں جوف اللیل۔ تو ذرا کوشش کریں کہ یہ کام ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو پھر اپنا پورا زور لگاؤ۔ کیوں؟ کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ سجدے میں جا کر دعا کی اور رد ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے، دعا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے۔ رات کا اندھیرا، رمضان تاک راتیں، پچھلا پہر، اللہ آسمان دنیا پہ اور پکار رہا ہے، آپ سجدے میں دعائیں مانگیں، واسجد واقترب، اور اللہ کا سب سے زیادہ قرب آپ کو مل چکا ہے۔ اللہ، سارے انبیاء عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے قریب سے قریب تر ہو جائیں، اور اللہ کے قریب تر بندہ ہو گیا کب؟ سجدے میں جا کر۔ تو دعا رد ہو نہیں، دعا نہیں رد ہوتی۔ لیکن کیا ہے، ہم کہتے ہیں 10 سوٹا بجے گا قبول ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دعا جو مانگ رہے ہیں، یا خزانہ بڑھ رہا ہے آخرت میں، یا وہی مل جائے گا، یا آپ سے بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کیا کریں؟ دعائیں کریں۔ یہ مہینہ آپ کے ہاتھوں سے خالی نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ینتفع بما نزل و بما لم ینزل، کہ دعا تو وہ چیز ہے کہ جو پریشانیاں اتر آئیں، مصیبتوں میں پھنس گیا، اس میں بھی فائدہ دیتی ہے، اور جو ابھی اتری نہیں ہیں، تیاری کر رہی ہیں، اوپر رکی ہوئی ہیں، آگے ہونی ہے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے وہ بھی پیچھے ہٹ جاتی ہیں، وہ بھی ٹل جاتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں تو آگے آئیں، دعا کریں۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ قل ما یأبأ بکم ربی لولا دعاءکم، کہ اگر تم دعائیں بھی نہیں مانگتے تو تمہیں پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تمہیں کیوں پیدا کیا ہے؟ تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور تم عبادت نہیں کرتے۔ سب سے کم کوئی محنت نہیں لگتی، بندہ ہاتھ اٹھائے اور دعا شروع کرے، کوئی بل آتا ہے، کوئی 1,00,000 2,00,000 کا بل آتا ہے، پریشان ہے، اور زبان سے کیا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ، یہ بھی دعائیں ہیں، یہ بھی کیا ہیں؟ دعائیں۔ بندہ یہ پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ عرفات میں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اس عرفات میں نے اور مجھ سے پہلے سارے انبیاء نے جو دعائیں مانگی، ان میں سے سب سے افضل دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سب سے توحید کی افضل ترین دعا ہے۔ سبحان اللہ دعا ہے، الحمدللہ دعا ہے، کیوں؟ اس کا اتنا ثواب ملتا ہے، مشکلیں دور ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔
کیا یہ بھی آپ کو بل آتا ہے؟ کوئی پلاٹ خریدنا پڑتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں؟ اگر یہ بھی نہیں کرنا تو تمہیں پیدا کرنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ پھر تو تم پکے جہنمی بنا رہے ہو اپنے آپ کو۔ یہ اتنا کام بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، بندہ گاڑی موٹر سائیکل چلا رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد، کچھ بول رہا ہے، ایک دفعہ دماغ کو لگا دو، سٹاپ آ جائے گا، آخری جگہ پہنچ جائیں گے، پھر آپ کو یاد ہے کہ گاڑی چل رہی ہے، بھلے دماغ آگے پیچھے ہو جائے، آپ نے بریک مانی، لیکن زبان چلتی رہتی ہے۔ اس لیے کیا ہے، دعائیں کرو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ بہت بڑا اہم کام ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اشتکا فی مصیبت الی غیر اللہ نزع اللہ منہ علاوۃ الدعاء علاوۃ العبادہ۔ جب کسی کوئی پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو وہ کسی آدمی کے پاس جاتا ہے، یار یہ مشکل ہے، پریشانی ہے، میری مدد کر۔ اگر کسی ایک تو شرک ہوتا ہے نا، اس کی طرف بات نہیں کرتا، ایسے دنیا داروں کی طرف، اس کو کہتا ہے، اس کو کہتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو اس کا نقصان ہوتا ہے اس کا، وہ کیا ہوتا ہے، اس کے دل سے اللہ عبادت کی دعاؤں کی وہ مٹھاس ختم کر دیتا ہے، وہ حلاوت، وہ یقین وہ ختم کر دیتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آپ کو تو پریشانی آئی، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا، سب سے پہلے اللہ کی طرف، ادھر نہیں ادھر ادھر گئے، تو وہ دعا کا جو کرنٹ، جو مزہ، جو خاص قسم کی ایک لذت ہوتی ہے، وہ ختم ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے، وہ حدیث جبریل، کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ احسان کا کیا بتاتا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تراہ فهو یراک، کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ ایسے، اللہ آپ کے سامنے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کو، اس کی عبادت کس انداز میں کریں گے؟ ظاہر ہے وہ عبادت کا آخری درجہ ہوگا، کتنی محبت سے، کتنے پیار سے، کتنی لذت سے کریں گے، کوئی نہیں ہے نا، کیوں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح جب بندہ کیا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس میں ایک لذت ہوتی ہے، وہ لذت اگر نہیں ہے، وہ فالتو کی عبادت کسی کام کی نہیں ہے، وہ خاص کرنٹ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی، وہ آدمی جس کے اندر 3 چیزیں پیدا ہو جائیں، جس کے اندر 3 چیزیں، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے، اسلام کو چھوڑنا اس کو اتنا برا لگے کہ وہ آگ میں جانا پسند کر لے لیکن اسلام نہ چھوڑے، اور محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، تو اس نے گویا کہ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت آ گئی، مٹھاس آ گئی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس کو عبادت کا مزہ آ گیا، اسلام کا کرنٹ اس کے اندر آ گیا، اس کا خلاصہ، نچوڑ اس کے اندر آ گیا۔ کس نے؟ جو یہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، کہ میں اسلام سے راضی، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی، اس پر جنت واجب ہو گئی، ایمان پوری طرح اس کے اندر چلا گیا۔ کیوں؟ کس کو سب سے زیادہ اللہ رسول سے محبت ہے، مطلب اللہ رسول سے محبت، قرآن و سنت سے محبت ہے۔ اگر ہمیں حدیث دیکھ کر غصہ آتا ہے، یہ حدیث میری عقل کے خلاف، دل کے خلاف، میرے مسلک کے خلاف، جماعت کے خلاف، تو ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی عورت کے محاسن کو دیکھتا ہے، اچانک کسی عورت کے چہرے پر نگاہ پڑی، عورت بڑی خوبصورت، آپ کا دل آیا بڑی خوبصورت ہے، دیکھوں، انسان ہے، آپ کی جوانی ہے، دل چاہا دیکھوں، دیکھا، لیکن اللہ کے ڈر سے اپنی آنکھیں ادھر کر دی۔ ان اللہ یحدث فی قلبہ علاوۃ، اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل میں عبادت کی ایک مٹھاس پیدا کرتا ہے، دعا کی ایک مٹھاس، ایک لذت پیدا کرتا ہے، یعنی دل نرم ہوتے ہیں، وہ دل جو سخت ہوئے ہیں، اثر ہی نہیں کرتی، تو وہ کیا نرم ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ٹائم زیادہ ہو گیا، میں بات ختم کرتا ہوں۔ بہت ساری باتیں ہیں جو کرنی تھی، آپ سے رہ گئی، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات، لیکن جو آپ سے کل نہیں آپ نے سنی، ان پر عمل کریں۔ عمل کیا ہے کہ اپنے اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے دعائیں کریں۔ یقین مانیے گا، جو شخص دعاؤں میں لگ گیا ہے، اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے، دنیا اور آخرت کی خیرات اس کے لیے آ گئی، وہ بڑا کامیاب انسان ہو گیا۔ جس کو دعاؤں کے کہتے ہیں، اس کو لت لگ گئی، ہم کہتے ہیں جس کو عادت پڑ گئی کس کی؟ دعائیں کرنے کی، سجدے، ہر وقت سوچتا ہے اللہ کو کیسے راضی کروں، میں پاک کیسے ہو جاؤں، میرے اندر گناہ ہیں، میں ان کو صاف کروں، کچھ صدقہ دے دوں، یہ بھی نیکی کر لوں، میزان میں کل
نیکیاں تلیں گی تو میں سبحان اللہ ہی کہہ دوں اور کچھ نہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ ہی کہہ دوں، کچھ نہ کچھ کروں. اس زندگی مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، لگا ہوا ہے میزان کو وزنی کرنے کے لیے. یہ ہے کامیاب انسان. آپ یہاں سے جائیں، آپ کے دل و دماغ انداز سارے تبدیل ہوں ہیں. تو اس لیے رات کو موبائل لے کے گپے نہیں ماریں، ادھر ادھر کے گپے نہیں. آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دے دی کیا مسجد میں اعتکاف بڑھنے کی، اور رمضان مل گیا، گھروں میں اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کریں. اس سے اچھا کام کریں. وہ راضی ہو گیا بادشاہ، ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہوں گے، ساری دنیا آپ کے پیچھے بھی. وہ ناراض ہو جائے، بیوی بچے بھی دشمن، دوست بھی دشمن، گاڑی بھی نہیں چلتی، ہر معاملات خراب. اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرو. کافی لمبا ہو گیا وقت، معذرت چاہتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.